السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کہ پیروں کے بارے میں اور ہمارے لوگ ہیں کس بدگمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنے پچھواڑے پہ تعویذ پہن کے وہ گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، کسی نے پیچھے سے اس کی وہ تصویر بنائی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ تعویذ ہیں پچھواڑے پہ پہننے سے اس کو کیا ہوگا۔ اب یہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آیا اس کو بواسیر کا کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے پیچھے، یا اس کو کوئی پیچھے کیڑے کھا رہے ہیں، یا اس کو کوئی پیچھے ضرور کوئی پرابلم ہے۔ اب یہ پرابلم اس تعویذ سے کیسے دور ہوگی؟ یا تو شیطان اس کو پیچھے وہ انگلی کرتا رہتا ہے، خارج کرتا رہتا ہے، اس لیے پہنا ہوا ہے کہ بھائی بندہ آگے کام بھی کرتا رہے اور پیچھے سے وہ اس کو خارج بھی کرتا رہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شیطان نے یہ چونکہ شیطانی کام ہے، یہ تعویذ وغیرہ پہننا شرک میں آتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ شرک ہے یہ، اور اس کو ان چیزوں سے بچیں۔ اب کیا کہا جائے، ابھی میں آپ کو آگے دکھانے جا رہا ہوں ایک پیر صاحب جو بالکل ننگے الفلا ناچ رہے ہیں، اور ہماری عورتیں وہاں پہ مزے سے یعنی دیکھ رہی ہیں، اور نظر ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں ان پیروں کے پاس، اپنی عزتوں کا خیال نہیں کرتے۔ یار ان پیروں کے پاس ہے کیا؟ جن کو نماز نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا۔ پیر اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ان لوگوں نے خود سے یہ بنائے ہوئے ہیں پیر، کہ پیر جس کا نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا سعودی عرب میں کوئی پیر ہے؟ کہ عرب ملک میں کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، یہ بالکل بکواس ہے۔ کوئی پیری مریدی نہ کریں، اپنی بچیوں کو، عورتوں کو بچائیں ان پیروں سے۔ یہ ان کے ساتھ گندے کام کرتے ہیں، تو آپ پلیز یہ چیزیں نہ کریں، کیونکہ کل قیامت والے دن بھی آپ لوگوں نے حساب دینا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ پیروں سے بچیں اور ایسے کام نہ کریں۔ تو امید ہے آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آگے بھی شیئر کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی پیروں سے بچیں، یہ گندے کام نہ کریں، اور اللہ سے رجوع کریں۔ قرآن کا ذرا ترجمہ پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیروں کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اگر یہ ہوتا، مجھے یہ بتائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کے کتنے دور تک کوئی پیروں کا نامہ نشان نہیں۔ یہ غوث پاک کے بارے میں جو ایسی کرامات جو انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں، سب بکواس، سب فراڈ۔ غوث پاک ایسے نہیں تھے، وہ خود توحید والے تھے، گندے کام نہیں کرتے تھے، 5 وقت نمازی تھے، رات بھر وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ پیر آپ کے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایسے پیر ہیں۔ تو کیوں آپ لوگ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں؟ بھائی ایک سچی بات ہے کہ اسلام میں ایسے گندے لوگ جو ننگے ہیں، یہ پیر نہیں ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور لعنت کرتا ہے ایسے پیروں پہ۔ اس لیے بچیں ان پیروں سے اور اپنا ایمان کو نہ خراب کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھا، اسی طرح کی بے شمار کہانیاں ہیں اس ملک میں، جہاں پہ پیر اور لوگ بچوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یار جب اللہ دینا چاہے تو کوئی بندہ اس کو روک سکتا ہے، اور جب اللہ نہ دینا چاہے تو یہ پیر کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ یہ لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں میں یہ مشہور کیا ہوا کہ پیر جو ہے نا یہ اللہ کے ولی ہیں، تو یہ اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے۔ سب فراڈ، سب بکواس۔ ان لوگوں نے پہلے ان سے کسی پیر سے آپ یہ خود پوچھیں، اس کو قرآن پڑھایا، اس کو قرآن نہیں آتا۔ یار آپ مجھے یہ بتائیں، جس پیر کو قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وہ پیر کیسے ہو سکتا؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے تو پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکالیں اور ان چکروں میں نہ پڑیں، اپنا ایمان نہ خراب کریں، اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کل قیامت والے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا اور آپ جہنم میں جائیں گے۔ یہ
اس لیے فکر کر لیں، غور کر لیں، آج آپ کے پاس وقت ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، نہیں پسند آئی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے کون سے آپ سے پیسے لینے ہیں۔ تو اگر پسند آئی ہیں تو کم سے کم آگے لوگوں کو بھی یہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم۔